السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورۃ مومنون اور اس کی آیت نمبر ہے 23. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامنے نہ ہو جاتے آئی کانٹیکٹ بھی رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا وعلیکم السلام فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. 18واں پارہ سورۃ مومنون آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں اپنی توحید کے دلائل دیے، اپنی نعمتوں کا احساس دلایا. ان نعمتوں میں ایک نعمت تھی کشتی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کشتی سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آگے نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اپنی توحید کے دلائل دے کر قیامت کے حوالے سے بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کو شمار کرا کے اب ان قوموں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی. ناشکری کرنے والوں کا پھر انجام کیا ہوا اور شکر کرنے والوں کو انعام کیا ملا. اب اس لیے آگے تذکرہ مختلف قوموں کا آیا. ان میں سب سے پہلے رسول کون تھے؟ سیدنا نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی. ان کی اولاد میں حسد کی بنیاد پر قتل جیسا ناحق قتل جیسا جرم تو ہوا، لیکن شرک نہیں تھا. شرک شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم سے. نوح علیہ السلام ملک عراق میں رہتے تھے. عراق میں نوح علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے آبادی پھیلتے پھیلتے عراق تک اب پہنچ گئی تھی. یعنی
مکہ مکرمہ میں تھا نا آدم علیہ السلام، تو یہاں سے انسانی آبادی عراق تک چلی گئی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 5 نیک بزرگ تھے جن کا نام قرآن میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ صالح آدمی تھے، فوت ہو گئے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صالح آدمی فوت ہوئے، لوگ ان کی قبروں کے پاس جا کر بیٹھے، جیسے نیک آدمی سے ایک محبت سی ہوتی ہے کہ وہ وقت گزرا ہوا یاد کرتے ہیں کہ کیسے ہم اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ملتے تھے، کیسے یہ دینداری والی مجلسیں قائم ہوتی تھیں۔ تو شیطان ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ تم ایسے کرو، ان کے پتھر کے بت بنا کر سامنے رکھ لو، شکلیں دیکھ دیکھ کر، کیونکہ کیمرے تو نہیں تھے، تصویر بنانے کا وہ نہیں تھا، تو اس وقت یہ پتھر کا بت بنا لو، یہ پتھر کا بت، یہ پتھر کی تصویر ہی ہے، تو بت بنا لو اور ان کی شکل دیکھ دیکھ کر دل کو تسلی دیتے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ جیسے آج بھی بزرگان دین کی تصویریں گھروں کے اندر لگا لی جاتی ہیں، فوت شدہ رشتہ داروں کی تصویریں گھروں میں لگا لیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں تصویر کتا اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ اب انہوں نے سب سے پہلے یہ پتھر کے بت بنائے۔ اچھا، ایک نسل جو تھی اس کو تو شیطان نے یہ سکھایا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر دل کو تسلی دیتے رہو۔ اگلی نسل جب آئی، شیطان نے ان کو پتہ کیا سمجھا، کہنے لگا آخر یہ کچھ کرنے بھرنے والی سرکاریں ہیں تو تمہارے باپ دادا نے ان کو بنا کر دیکھتے رہے تھے، لہذا پوجا شروع کرا دی۔ تو پہلے قبر کی پوجا، اس کے بعد پھر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومی ان کی قوم کی طرف، ان کی اپنی قوم تھی، اپنی برادری تھی۔ اچھا، اپنی قوم میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیوں جی؟ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، برادری والے، اور یہ ہاتھوں کا بچہ جمعہ 8 دن ہو گئے پیدائش کو، آج سمجھانے آ گیا ہمیں، یہ ہم سے زیادہ، نہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، نہ ان کو پتہ نہیں تھی، یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھانے آ گیا، کہتے ہیں نا آج۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کام کے لیے بھیجا، اپنی قوم کو سمجھاؤ، کیونکہ پہلے ان کا حق ہے۔ فرمایا نا قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو، پھر گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، فقال، اور فرمانے لگے۔ اب یہ دیکھیں تبلیغ کا طریقہ بتایا۔ اگر فرماتے او قبر چٹو، او بت پرستو، او مشرکو، او کافرو، سنتے بات؟ اب دیکھیں، یا قومی، اے میری قوم، تم تو میرے اپنے ہو، میری اپنی برادری ہو۔ یہ ہے طریقہ، پہلے ان کے ساتھ کیا کریں، ان کو مائل کریں، مائل کرنا ہے اخلاق کے ساتھ، قائل کرنا ہے دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ قائل کرنا ہے اور اخلاق کے ساتھ مائل کرنا ہے۔ اخلاق اچھا ہوگا تو دوسرا مائل ہوگا نا، اور پھر ہمارے ذمہ بتانا ہے، منوانا تو ہے نہیں۔ تو فرمانے لگے یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی الہ غیر اس کے سوا، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم، اس سے معلوم ہوا کہ قوم کو جب دعوت دینی، کسی کو بھی دعوت دینی، عقیدہ توحید کی دعوت دینی، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانا ہے۔ لوگ اپنے دھڑے، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنے کسی شخصیت، اپنے کسی شہر کی طرف نہیں، وعلیکم السلام، کس کی طرف دعوت دینی ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے، شرک سے روکنا ہے ان کو۔ وعلیکم السلام۔ 23 نمبر آیت، یعنی سورۃ مومنون 18 پر۔ تو ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی الہ مشکل کچھ حاجت روا نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں؟ اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو ابھی تو تم قبریں پوج رہے ہو اور بت پوج رہے ہو۔ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ تو اللہ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقالا، کہنے لگے، الملأ، ملا کہتے ہیں بھرا ہوا، ملا کا معنی سردار کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی سردار ایسا طبقہ
کہ جس کا روب و دبدبا لوگوں کے دلوں میں بھر جاتا ہے. سائیں سائیں جناب نواب صاحب، یہ دل کے اندر اس کے روب بھر گیا نا، تبھی تو لوگ ان کی عزت اس طرح کر رہے ہیں. سردار جی، تو اس لیے مالا کا معنی سردار ہے. فقال الملأ، کہنے لگے سردار، الذین، وہ کافرو جنہوں نے انکار کیا، من قوم، ان کی قوم میں سے، ان کی اپنی قوم کے سردار بولے. اچھا، ملأ یہ ہے جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ہے ان کا جو قوم تھی وہ مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی. قوم ایک تھی، قبیلے بہت سارے تھے ان کے، یعنی چھوٹے چھوٹے قبیلے جس طرح، پھر ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا. تو نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، اب ایماندار سے بتائیں اس میں کسی کو گالی تو نہیں دی؟ یہی کہا نا، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، بس اتنا کہا. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کیا ڈرتے نہیں ہو تم؟ اتنی بات کہی، کسی کو برا تو نہیں کہا. ارے بات اب کیا ہوا؟ اب سردار کہنے لگے ان کی قوم کے جنہوں نے انکار کیا، کیا کہنے لگے؟ ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہی تو ہے. پہلا اعتراض انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ والا تو وہ ہو جو ہوا پہ اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کر دکھائے، پھونک مارے تو آگ لگا دے، ہوا میں ہاتھ لہرائے تو کھانوں کے پکے پکائے دسترخوان اس کے ہاتھ میں آ جائیں. تو اللہ والا تو ایسا ہے، پانی کو دودھ بنا دے، مٹی کو سونا بنا دے، اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری طرح کھاتا پیتا انسان، بیوی بچوں والا، گوشت پوشت کا بنا ہوا، تمہاری طرح بشر ہی تو ہے. یہ پہلا اعتراض ہے. کیا پہلی کافر قومیں بشر مانتی تھی، رسول نہیں مانتی تھی. آج والے رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. بیماری ایک ہی ہے کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا، کوئی رسول بشر نہیں ہو سکتا. مقصد ایک ہی ہے نا. یہ شروع سے لے کر اب تک یہ ایک نظریہ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ والے کے بارے میں، کہ اللہ والا ایسا ہو، نہ بیوی نہ بچے، تو اللہ اللہ کرنے والا جنگل میں کٹیا کے اندر بیٹھا ہو، اس کا کیا کام؟ بازار کے اندر چلنا پھرنا، وہ تو اس کے مرید بھاگ بھاگ کے کام کریں گے. بازار میں اگر وہ آئے بھی صحیح تو خلیفہ اور مریدوں کے جھرمٹ کے اندر آئے گا. اللہ والے کا کیا کام؟ کاروبار کرنا، کام کرنا، بیوی بچے، وہ تو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک غلط تصور ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اور کہ یہ چیز رکاوٹ بنی ہے شروع سے اب تک لوگوں کو اللہ کے رسولوں علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے پر. یہ چیز رکاوٹ بنی ہے. حیرت کی بات ہوتی ہے، بشر کو رسول ماننے کو تیار نہیں، پتھر کا بت بنا کر رب بنا لیں گے. جیتے جاگتے انسان کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں. اچھا دیوتا مان لیں گے، یہ مظہر نور خدا، اللہ کا نور اس میں ظاہر ہوا ہے، یہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں. در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے. مرشد کا جو در ہے یہ خود ہی خانہ کعبہ ہے، تو مرشد کا طواف کر لو، حج ہو گیا. اس کی شکل دیکھ لو تو سجدے ہو گئے، عبادتیں ہو گئی. عاشقوں کا وضو ازل سے لے کر ابد تک ہے، وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، وہ ناپاک ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تصور ہیں آج کے نہیں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ روئے زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے، نوری ہوتے، تو اللہ تعالیٰ رسول بھی نوری بھیجتا. یہاں جب انسان رہے ہیں، بشر رہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر میں سے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول علیہ السلام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر آگے پہنچا دینا، بلکہ اللہ کا پیغام لے کر اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو اپنا نمونہ دکھانا، لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ کب بنے گی؟ جب دونوں کی جنس ایک ہوگی.
مثلا اگر اللہ نے رسول بھیجا ہو نوری اور ان زمین پر رہ رہے ہیں خاکی بشر، نوری رسول روزہ رکھے اور کہے دیکھو میں نے روزہ رکھا تم بھی روزہ رکھو، تو بشر کہیں گے نا نور کو تو بھوک لگتی نہیں، بھوک لگتی ہوتی تو آپ روزہ رکھتے پھر تھا کمال، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں، آپ تو قیامت تک کبھی شک لمبا روزہ رکھ لیں۔ ہاں جی ہم انسان ہیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا، پیٹ مبارک پر پتھر بھی باندھے۔ ہاں جی صحابی عرض کرتے ہیں میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے ایک باندھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باندھے۔ یہ کمال ہے کہ جہاں دوسروں کا صبر ختم ہو رہا ہے وہاں نبی کا صبر شروع ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اما صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نور، نور کا بشر سے نکاح ہوتا ہے؟ نوری بشر کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، نوری بشر کا نکاح نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے شجرے کا پتہ ہے کہ ابا جی کا نام یہ ہے، دادا جی کا یہ نام یہ ہے، پر دادا جی کا نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ناموں کا پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ سب چیزوں کا پتہ ہے نا۔ اس کے باوجود کہیں کہ نہیں جی وہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، نور من نور اللہ، نور کی اولاد نہیں ہوتی، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو بھی ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اور جو ٹکڑے ہو جائے وہ رب ہوگا۔ علیکم السلام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا اعتراض اس قوم نے کیا کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح بشری تو ہے، یعنی بات یہ ہے کہ تم عقیدے کو سمجھو، وہ دعوت دے رہے ہیں عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اور تم کہہ رہے ہو نہیں جی آپ تو بشر ہیں، ہم یہ تو ہیں بشر تمہاری طرح۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا اللہ اکبر۔ 24 نمبر آیت، ہاں جی سورہ مومنون۔ اچھا دوسرا اعتراض سنیں ذرا، اعتراض سنیں قوم سرداروں کے، یرید وہ چاہتا ہے ان یتفضل علیکم کہ تمہارے اوپر اس کو فضیلت مل جائے، جو بھی دنیا میں دین کی اصلاح کا کام کرنے کے لیے آواز بلند کرے، کیا کہیں گا، یہ اقتدار کا بھوکا ہے، یہ تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو عہدہ چاہیے، کوئی نہ کوئی غرض ہے نا، آخر اب یہ بھی مال اکٹھا کرے گا، اب یہ بھی فنڈ اور چندے اکٹھے کرے گا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آدمی بے لوث ہے یا کیا ہے، بلکہ کیا ہے فوراً یہ دوسرا اعتراض کہ یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ کہ میری ویلیو، میرا مقام ہو، میرا۔ فرعون نے بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام کے بارے میں، لوگوں سے، یہ اپنے جادو کے زور سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ملک سے نکال دیں، حالانکہ اس کو اپنی کرسی کا خطرہ ہوتا ہے، نام لیتا ہے کہ یہ تمہیں نکالیں گے۔ آج بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنے لیے تو نہیں، لیکن میں تو اس لیے اقتدار میں ہوں یا اقتدار میں آنا چاہتا ہوں کہ ملک اور قوم کا فائدہ ہو جائے، حالانکہ جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے فائدہ آپ نے کیا، قوم کو تو رگڑا لگا گیا۔ بالکل ایسے قوم کو رگڑا، خزانہ خالی ہے، پہلے 1 مل تھی اور 10 ملنے لگ گئی، خزانہ خالی ہے، جزیرے خرید لیے، خزانہ خالی ہے، غیر ملکوں میں اکاؤنٹ بن گئے، خزانہ خالی ہے اور اثاثے بڑھتے چلے گئے، خزانہ خالی ہے تو چونا کس کو لگایا، عوام کو۔ ہمیں لگا دیا قومی ترانے کے پیچھے، خود لگ گئے قومی خزانے کے پیچھے، بس 77 سال میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا، پاکستان واحد ملک ہے مسرور بھائی جس کا نمک اپنا ہے اور نمک حرام بھی اپنے، بالکل صحیح کیا ہے، کیوں جی ایسے کہ نمک بھی اپنا، نمک حرام بھی اپنے، اللہ ہدایت دے ان کو۔ تو
پہلا اعتراض تمہاری طرح بشر، دوسرا اعتراض تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بس اقتدار کا جو حق ہے وہ تو صرف انہی سرداروں کا ہی ہے، دوسرا اور کوئی نہیں آ سکتا، ہاں جی، ان کا تو پیدائشی حق ہے۔ لیکن جو کوئی دین کی اصلاح کی بات کرے یہ آنا چاہتا ہے، یعنی اس کا تو حق بنتا ہی نہیں نا، اس کو اللہ اکبر یہ صرف بات کی تو کی کیوں۔ تیسرا اعتراض ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم، لانزل، البتہ اتارتا، ملائکتن، فرشتے، کوئی نوری کو بھیجتا اللہ تعالیٰ، تمہاری طرح بشر کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اللہ نے بھیجنا تھا کوئی پیغام دے کر تو فرشتے کو بھیجتا، نوری فرشتہ آتا۔ وعلیکم السلام۔ ما سمینا، اعتراض نمبر 1 2 3، چوتھا اعتراض، ما سمینا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، یہ باتیں، فی آبائنا الاولین، پہلے آبا و اجداد میں ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اس کے ساتھ سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، ہاں جی، اور آئے بھی ایک بشر جو ہے نا وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے، یہ ہم نے اپنے وڈیروں کے اندر کوئی نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تقلید کرنے والی کون سی قوم تھی؟ عراق میں نوح علیہ السلام کی قوم تھی، کوفے میں اسی کے اثرات آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عراق میں تھے، اس قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس دلیل دلول کچھ نہیں، ہم نے تو وڈیروں کو دیکھا ہے یہ ان کی پوجا کرتے۔ تو یہ تقلید وہ بیماری ہے جو شروع سے آ رہی ہے۔ جی بعد میں آئے، تو ان کی قوم نے بھی یہ کہا نا، سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں نا ہم، کہ انہوں نے جب قوم کو بتایا کہ ما هذه التماثيل التي، کیا ہے یہ جی جو شکلیں بنا کر تم پوج رہے ہو، انہوں نے کہا دلیل ما وجدنا علی آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس طریقے میں، انہی کی تقلید میں لگے ہوئے، دلیل دلول کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، پہلے آبا و اجداد میں ہم نے کبھی وڈیروں نے کبھی ایسی بات بتائی نہیں، ہم نے سنی نہیں، جب سنی نہیں تو پھر ہم مانے کیسے؟ اچھا، اب اعتراض نمبر 5، ان ہوا، نہیں یہ شخص الا مگر رجل بہ، یہ ایسا شخص ہے جنہ، لگتا ہے اس پر جنات کا سایہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، آسیب ہو گیا، اچھا بھلا شخص تھا جی، ہم نے تو اس پر توقع رکھی تھی کہ قوم کا یہ نام روشن کرے گا، اپنے قبیلے کا نام روشن کرے گا، لیکن پتہ کیا عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا، لگتا ہے کچھ سایہ ہو گیا۔ دیکھیں بات ایک کہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، آگے اعتراض دیکھیں، نے کہا نا کوئی بھی نبی اور رسول علیہ السلام دنیا میں جب انہوں نے دین کی دعوت دی ہے، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا۔ ایک نمبر آدمی جو بھی آئے گا جی اس کو لوگ ریسپیکٹ نہیں دیتے، ہاں 2 نمبر جو آئے گا نا، جو پہلے بتا رہے میں 2 نمبر وکٹری کا نشان بنا رہا ہے، وہ چاہے جتنی دفعہ چونا لگا کر جائے اس کو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ ان پر جنات کا سایہ ہو گیا۔ فتربصوا به، انتظار کرو اس کا، حتی حین، ایک وقت تک، کیوں؟ بات کسی نے اس کی ماننی نہیں، ان کی عقیدہ ہی وکری ٹائپ کا ہے، لہذا باتیں کر کر کے تھک کے آخر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ یہ فوت ہو جائیں گے تو کوئی پھر اس طرح کی باتیں کرے گا ہی نہیں۔ تو دیکھو بس انتظار کرو، اب کیا کچھ نہیں سکتے چونکہ ہے تو اپنے قبیلے کا، برادری کا آدمی ہے نا، لہذا کہتے کچھ نہیں، لیکن بس انتظار کرو، لیکن بات ماننی نہیں ہے۔ اللہ قال، 1 دن 2 دن نہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 1 صدی 2 صدی نہیں، 950 سال سمجھایا، دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، سورہ نوح میں موجود ہے، جی اللہ تعالیٰ کے آگے جی نوح علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین، جب میں ان کو رات کو بھی سمجھایا، دن کو سمجھایا، اکیلے کو سمجھایا، مجمع میں عام میں سمجھایا، ہر طرح سے میں نے زور لگایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
جیسے ہی میں بات کرتا ہوں جعلوا اصابعهم فی آذان، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، واستغشوا ثیابهم، چہرے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی وہابی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، ورنہ ایمان 40 دن نہیں رہے گا۔ یہ بیماری بھی پرانی ہے۔ ایک وقت تھا مسجد کے اندر اگر کوئی توحید والا آ جاتا نا تو وہ کیا کہتے، مسجد کو دھوتے تھے۔ ابھی بھی ہے، کئی مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے جی جامع مسجد حنفی بریلوی، جی، اور یہاں وہابیوں کو داخلہ منع ہے۔ پنجاب میں پنڈ لگا ہاں جی، کوئی آ گیا نا حدیث میں نماز پڑھی مسجد دھونا، ہاں مسجد دھوئیں گے، صفیں اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ پلیت ہو گئے، اندازہ لگا۔ اور اپنی حالت کیا تھی ان کی؟ سال کے بعد پیر صاحب آتے تھے گندم کے سیزن میں فصل لینے کے لیے، اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، ہاں جی، اور وہ پڑھ کر دے جاتے تھے چھری کے اوپر تکبیر، بسم اللہ واللہ اکبر، تاکہ وہ چھری گھر پڑی رہے گی، جب کبھی جانور ذبح کرنا ہو تو چھری، تکبیر پڑھنی نہیں آتی تھی۔ آج بھی سندھ میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ اس طرح پڑھتے، کلمہ نہیں آتا، اور تعصب اتنا بھر دیا۔ تب کیا کہہ رہے ہیں؟ انتظار کرو، 950 سال پتھر ماری قوم نے، آخر کار قال، کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر، بما کذبون، جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، میں تیرا بھیجا ہوا ہوں، تیرا رسول ہوں، سب سے پہلے رسول تھے، اللہ میری مدد۔ مشکل وقت میں پیغمبر نے بھی پکارا تو کس کو؟ ایمانداری سے بتائیں، وہ جو کہتے ہیں جی نظر اٹھا کر تقدیریں بدل دیتے ہیں، 950 سال پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی نوح علیہ السلام کو؟ نظر ڈالتے ساری قوم پھڑک کر قدموں میں آ پڑتی، کلمہ پڑھتے۔ یہاں کہتے ہیں 90,000 ہندو مسلمان کیا طبلہ بجا کے کہ رام رحیم میں فرق ہی کوئی نہیں، وہی رحمن وہی رحیمہ وہی ودھاتا، وہ سب کچھ تو وہی ہے۔ ہندو نے کہا ہوئے دین تو ایک ہی، آؤ آؤ چلو آؤ، یہ اس طرح مسلمان ہوئے 90,000 ہندو۔ تو اب پیغمبر جو ہے 950 سال، ادھر کیا کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا، قرآن کے حافظ بائیں طرف پھیرا، قرآن ناظرے پڑے ہوئے۔ شکر ہے ظفر صاحب پچھلے پاس ہیں، نگنا، ہاں جی، انہاں تے نظر نہیں پائی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی جو تقدیریں، پیغمبر کاٹ دیتے کفر کی پل بھر میں زنجیریں، 950 سال پتھر کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے رب سے کیا کیا، مدد طلب کی، مشکل وقت میں پیغمبر نے بھی رب سے مدد طلب کی، فَأَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی، الہی اس کی طرف، ان اس بات کی، اصنعِ الفلکا، کہ بنا کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ سب سے پہلے کشتی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بنانے کا طریقہ سکھایا، وحی کے ذریعے سکھایا، میری نگرانی میں آپ کشتی بنائے، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے سمندر، یعنی آج بحری جہاز 20-20 ہزار ٹن وزن کی کیپیسٹی والے بحری جہاز، یعنی جن کے ذریعے سمندروں میں تجارت ہو رہی ہے اس وقت، پورے ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں جنگی جہازوں کے لیے، یعنی ان بحری جہازوں کے اوپر جنگی جہازوں کے ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر اترتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی، فَإِذَا، پس جب جاء آیا، امرنا، ہمارا حکم، کس کا؟ عذاب کا، وفارت تنور، اللہ اکبر، جب آ جائے ہمارا حکم کس کا؟ عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفارت تنور، نشانی ہوگی کہ تنور میں سے پانی ابلے گا، یہ اسٹارٹ ہوگا۔ اور آج بھی واسا کے تنوروں میں سے ابلتا ہے نا پانی، گٹروں میں سے، تنور ہی ہے نا، شکل تو ویسے ہی ہے۔ تو وفارت تنور، تو جب کیا ہو، ہمارا حکم آئے گا تو کیا ہوگا؟ پانی نکلے گا تنور میں سے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا، پھر لے کر، ہاں جی، کیا کریں؟
چل پڑے اس میں، کس میں؟ اس کشتی میں، من کلی زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں رکھ لیں، نر اور مادہ۔ درخت ہے تو ان کی کلمیں، جانور ہیں تو ان کا نر مادہ، ایک ایک نر مادہ، یعنی کشتی اتنی بڑی تھی کہ ہر چیز کا نر مادہ اس کے اندر ایک ایک جوڑا آ گیا، اور انسان بھی جو تھوڑے سے تھے وہ بھی آ گئے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا سوائے من ان کے جو سابقہ پہلے سے طے ہو چکا، علیہ جن پر القول بات، منہم ان میں سے، یعنی آپ کے گھر والوں میں سے جن کے اوپر پہلے سے فیصلہ ہو چکا، کس چیز کا؟ کہ چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے غرق ہونا ہے، فیصلہ یہ ہے۔ کون نہیں ایمان لایا؟ ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا۔ حیرت کی بات ہے، بیوی اہل بیت ہے، اہلیہ ہے نا، اہل و عیال میں سے ہے، بیٹا بھی آل میں سے ہے، کیوں بٹا صاحب؟ لیکن فرمایا اب فیصلہ ہو چکا ہے رب کا، اور اللہ کے فیصلے کو پیغمبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو کیا فرمایا؟ ولا تخاطبنی، نہ بات کرنا مجھ سے فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم کیا، ان شرک لظلم عظیم، مشرک کے بارے میں مجھ سے اب سفارش نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن میں ان کی سفارش کروں گا، اپنی امت کے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور دنیا میں بھی اللہ نے منع کر دیا، ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو زیب نہیں دیتا مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ہم جنازوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے، ادھر کہتے ہیں مشرک ہے، پتی ہے، اور پھر جنازوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے، اور رب منع کر رہا ہے، اپنے پیغمبر کو منع کیا، ہم رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ جب وہ اللہ کا نہیں تو ہم اس کے کیوں بنے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مشرکوں کے بارے میں بات نہیں کرنی، انہم، کیوں؟ وہ فیصلہ کیا ہے؟ مغرقون، غرق ہونے والے ہیں، ان کو غرق کرنا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، بس جب آپ بیٹھ جائیں، انت، آپ، ومن معک، اور آپ کے ساتھی، علی الفلک، کشتی کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہدایات دے رہے ہیں، جب آپ اس کشتی میں ایمان والوں کے ساتھ داخل ہو جائیں، بیٹھ جائیں، فقول، تو کہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، الذی، جس نے نجانا، ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات دی، یعنی ظالم مشرک لوگوں کے مرنے کے اوپر افسوس نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، خاص کم جہاں پاک شکر ہے ٹل گئے۔ فرعون اب تک ہوتا کتنی آت مچا چکا ہوتا، تو اللہ نے غرق کر کے، شکر ہے اللہ تو نے زمین کو اس سے پاک کیا، تو ان کے اوپر افسوس نہیں ہے، ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ کشتی میں سوار ہوں، وقل، اور یہ کہیں، ربی، اے میرے رب، انزلنی، اتار مجھے، منزلن، ایسی جگہ مبارکن جو بابرکت ہو، وانت، اور تو ہی خیر المنزلین، بہترین اتارنے والا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے کہ مہمانی کرنے والا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ میں بڑا بہترین مہمان نواز ہوں، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ موٹر سائیکل پر ہیں، سائیکل پر ہیں، گاڑی میں ہیں، جب زمین پر پیر رکھنے لگیں تو یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ میرا پیر نہ پھسلے، عافیت میں رکھو۔ ہو سکتا نا اترتے ہوئے پیر پھسل گیا، بیلنس آؤٹ ہو گیا، گر گئے، طیارہ لینڈنگ کرتے ہوئے، اتارتے ہوئے بھی یہ دعا ہے، بہترین دعا ہے، یعنی کہ جیسے ہی اتروں، اے اللہ، اے ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، کہ اے اللہ جب میں اتروں تو خیر خیریت سے، آسانی کے ساتھ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے، مہمان نواز بھی تو ہی ہے۔ اچھا، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ رکاب میں یا پائدان پر پیر رکھتے ہوئے بسم اللہ، بیٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، جب بیٹھ گئے تو 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ سواری پر بیٹھ کر دل میں آتا ہے میں تو پھر دوسرے کے پاس نہیں، میرے پاس تو ہے نہیں، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں، اللہ بڑا۔
اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ قرآن کی دعائیں ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ یہ ہے سنت طریقہ، یاد رہے گا۔ بسم اللہ، بیٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، پھر 3 دفعہ بیٹھ گئے تو اللہ اکبر، اور اس کے بعد سبحان اللہ سخرنا یہ دعا، پھر بسم اللہ مجریہا مرسا یہ دعا، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی جو نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہے، اور پھر بسم اللہ چل دینا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بے شک فی ذالک، اس میں لآیات البتہ نشانی ہے، وَإِن کُنَّا، اور یہ کہ ہم لمبتلین آزمانے والے ہیں۔ اصل بات یہ کہ نوح علیہ السلام کے جو واقعہ ہے یہ ایک نشانی ہے، کس چیز کی؟ مشرکین کفار کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کیا، جھٹلایا، اعتراض کیے، حشر کیا ہوا اس قوم کا۔ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، گھبرانا نہیں، جتنے بھی مشکل حالات ہوں آخرکار اللہ غلبہ ایمان والوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ اب یہ تکلیفیں پریشانیاں، فرمایا مبتلین آزمائش، میں آزما رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ کافروں کی آزمائش ہے، میں نے نعمتیں دی ہیں، شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مومنوں کی آزمائش ہے کہ تکلیفیں آئی ہیں، صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ سب آزمائشیں ہیں۔ فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد ثم پھر انشأنا، ہم نے کھڑا کیا، من بعد ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسری قوموں کو لے آئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تفصیل سے واقعہ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، شعراء میں پڑھ چکے ہیں، دوسری جگہ پر آیا ہے تفصیل سے واقعہ، ٹھیک ہے۔ ان کا بیٹا بھی رگڑا گیا، یعنی بیٹے کو کہا کافروں کا ساتھ چھوڑ اب بھی آ جا، اس نے کہا نہیں پہاڑ بچا لے گا مجھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اگلی قوم کا نام نہیں لیا، لیکن جو جانشین قوم بنی وہ بنی تھی قوم عاد، جو قرآن میں ترتیب ہے، لیکن اس کے اندر چیخ کا ذکر ہے، چیخ آئی، زلزلہ آیا اور کلیجے پھٹے اور مر گئے، وہ قوم سمود کا واقعہ ہے۔ اب بعض مفسرین نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ قوم عاد پر جب 7 راتیں 8 دن تک تیز طوفانی برفانی ہوا آئی اور وہ اٹھا اٹھا کر پٹخایا، تو اس ہوا کی آواز ہی چیخ والی تھی۔ جہاں بھی جب تیز آندھی چلتی تو پہاڑی علاقے میں زو کی آواز آتی ہے، اس کی زناٹے دار آواز ہوتی ہے، تو یہ تھی چیخ۔ بہرحال واللہ عالم جو بھی ہے، تو اللہ تبارک نے فرمایا فارسلنا، پھر بھیجا ہم نے فیہم ان کے پاس رسول منہم، انہی میں سے رسول آیا، انہی کی قوم میں سے آیا، اس نے بھی پیغمبر نے بھی آ کر یہی بات کہی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارا من الہ غیر، اس کے سوا کوئی الہ مشکل کشا نہیں، افلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہی تھی، کون سی؟ توحید۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ان کو اسی بات کی حکم دیا، ہم نے اسی بات کا آرڈر دیا کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا دروا نہیں، میری بات کرو، اسی کی دعوت تم نے دے۔ تو ہر پیغمبر نے یہی دعوت، اور آج میڈیا کے اوپر آخرت کی، قبر کی، جنت کی، جہنم کی، یہ سب باتیں ہوں گی، سیاست کی باتیں ہوں گی، اللہ اکبر، سب باتیں ہوں گی، لیکن توحید کی بات یار فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں فرق آتا ہے، یہ موضوع نہ چھیڑو، یہ بات نہ کرو، یہ بات نہ کرو۔ قرآن اکیڈمیاں ہیں، ترجمے قرآن کے اللہ اکبر کلاسیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، توحید کے چیپٹر کو ایسے رکھا، لوگوں کے اندر بدمزگی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ پیدا، اور جوڑ کس سے؟ جوڑ توڑ رب نے خود سکھایا ہے۔ ہمارا دین کلمے سے شروع ہوتا ہے نا، اور کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا توڑ ہے کہ جوڑ ہے؟ پہلے غیروں سے یاری توڑ، پھر اللہ سے جوڑ۔
اور یہاں کیا نہیں 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 ہاں جی وہ شرک کرنے والے بھی اور وہ کرنے والے بھی، قبریں پوجنے والے، بت پوجنے والے، سلیبیں پوجنے والے کرسمس میں کیک بھی کاٹ لیں گے ہاں جی، اور ہولی کے تہوار بھی منا لیں گے، دیوالی بھی منا لیں گے، سب آنے دو جی ہاں جی، مندر میں ٹل بھی کھڑکا دیں گے، گردوارے میں بھی چلے جائیں گے، ادھر بھی آ جائیں گے، امام باڑے میں بھی چلے جائیں گے، اور مل جل کر ہاں جی جوڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ جوڑ کچا جوڑ ہے، یہ تھوک نال جوڑنا ہے۔ قرآن کہتا ہے پکا جوڑ جوڑو۔ پکا جوڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے سب الہوں کی نفی کرو، کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نظر نیاز کے لائق نہیں الا اللہ، پھر اللہ کی اکبر۔ اور نیچے گندگی نجاست پڑی، اوپر عطر ڈالتے رہے، خوشبو آئے گی؟ پہلے گند تو صاف کرو، پہلے سارا جھاڑو دے کر صفائی کرو، اللہ اکبر، اور اس کے بعد توحید کا بوٹا لگاؤ، پھر سنت کا پانی دے کر جنت میں ہمیشہ کے لیے اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھو۔ یہ ہے طریقہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملأ، دیکھو کہنے لگے سردار، من قوم، ان کی قوم کے، الذین، وہ جو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ اچھا، ہر نبی کی دعوت کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آنے والا طبقہ سب سے پہلے ایلیٹ کلاس، ہائی کلاس جنٹری ہوگی، سردار اور وڈیرے اور چودھری۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ معاشرے میں ایک اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے، ان کے بتہ خوری چل رہی ہوتی ہے، رسا گیر، قبضہ مافیا، گینگسٹر، چوروں ڈاکوں کے ہیڈ، بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے دین کی بات مان لی تو سب کاروبار تو چھٹی۔ شروع سے لے کر اب تک وہی طبقہ کیا کرتا ہے؟ دین کے مقابلے خم ٹھوکر رہتا ہے۔ الیکشن میں یہ لوگ خود یا تو خود کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے، یا پھر جن کو سپورٹ کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں، افرادی قوت دیتے ہیں، تاکہ کل کو ہمارے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں، ہماری شراب کی بوتلیں پھر شہد کی بوتلیں بن جائیں۔ کیسا کام کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی سردار ہے، اگلی جو قوم ہے ان کے مقابلے میں بھی سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی ابو جہل سردار، ابو لہب سردار، سارے سردار ہی ہے نا۔ تو آج کون ہے؟ ابھی تو وہی سردار ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کی قوم کے سرداروں میں سے کیا کہنے لگے؟ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، قیامت کی ملاقات کو۔ جو بھی خم ٹھوک کر آنے والا ہوگا قیامت کا منکر ہوگا اور عیش و آرام والا ہوگا، دولت مند۔ یہ دولت، اور دولت آتی ہے تو دولتیاں مارتا ہے، دولت آتی ہے تو یہ دولتیاں مارتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو خوشحال بنایا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اللہ نے خوشحالی دی۔ پھر قیامت کا یہ انکار کر رہے ہیں، چار پیسے آ گئے نا، پہلے نماز بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، چار پیسے آ گئے، داڑھی چھٹی ہو گئی، نماز بھی چھٹی ہو گئی، بیوی کا پردہ بھی گیا، دماغ ہی کو چور ہو گیا، چار پیسے آج ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنے لگے سردار؟ پہلا جرم کفر، دوسرا جرم قیامت کا انکار، تیسرا اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا، نہیں یہ الا مگر بشر مثلکم، تمہاری طرح بشری تو ہے۔ یہ بیماری شروع سے آ رہی ہے۔ یاکلوا، وہ کھاتا ہے، مما تاکلون، ان چیزوں میں سے جو تم کھاتے ہو، منو، اس میں سے، جیسے تم کھاتے ہو اسی طرح وہ کھاتا ہے، ویشرب، اور پیتا ہے، مما تشربون، جیسے تم پیتے ہو، تو تمہاری طرح کا کھاتا پیتا، تمہاری طرح کا، اللہ اکبر، ہاں جی، انسان گوشت بوشت کا بنا ہوا، اور وہ کہا جی مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ والے بھلا ایسے ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اطاعت کی، بشرا مثلکم، اپنے جیسے ایک بشر کی، انکم، بے شک تم، اذا لخاسرون، گھاٹا پا جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا۔ کس چیز کا نقصان ہوگا؟ کاروبار چھٹی، بتہ خوری، قبضہ مافیا، گینگسٹر، ہاں جی، وہ اڈے جو چل رہے ہیں وہ سارے بند ہوں گے نا، یہی خطرہ ہے ان کو۔
ایعدکم، اللہ اکبر، کیا تمہیں ڈراتا ہے، انکم، یہ کہ تم اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم، اور ہو جاؤ گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، انکم مخرجون، تم نکالے جاؤ گے۔ عجیب بات ہے کہ مر کر مٹی میں مل گیا، ہڈیاں چورا ہو گئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت والا دن آئے گا اور مردے زندہ ہو جائیں گے۔ ہائی ہاتا، ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لما توعدون، جس کا یہ وعدہ کرتا ہے نا، یہ سارا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ہی نہیں یہ الا مگر حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، یہیں کا جینا ہے، یہیں کا نموت، یہیں ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور یہیں ہم جیتے ہیں، وما نحن، اور نہیں ہم مبعوثین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، کوئی حشر کا میدان نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اے جان مٹھا اگلا کیا ڈٹھا، یہ ایسے ڈراتے رہتے ہیں۔ آج بھی جتنے لبرل سیکولر ذہن رکھنے والے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ہوں گے کھاتے پیتے، نشانی بتائیں، قیامت کا انکار، کھاتے پیتے، نتیجہ مجرم، جرائم پیشہ لوگ ہوں گے۔ ان ہوا، نہیں یہ شخص الا رجل، مگر ایسا شخص افترا، اس نے گھڑ لیا اللہ پر کذبا، جھوٹ۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے جو قوم میں بڑی اچھے کردار اور سیرت کے مالک ہوتے ہیں، جن کا ماضی بڑا بے داغ ہوتا ہے، کردار کے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، صادق اور امین ہوتے ہیں حقیقی معنوں کے اندر۔ کوئی لابنگ کے ذریعے وہ صادق امین نہیں بنے ہوتے، حقیقی معنوں میں وہ صادق امین ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ کھڑ لیا، وما نحن، اور نہیں ہم، لہو، اس پر، بمؤمنین، ہم اس کی باتوں کو نہیں ماننے والے۔ پہلے پیغمبر کی بات ہے، اب دوسرے پیغمبر کی بات ہے۔ قال، آخر پیغمبر بھی پکار اٹھا، رب انصرنی، اے اللہ میری مدد کر، بما کذبون، جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، میں تو تیری طرف سے بھیجا۔ پیغمبر تو صادق اور امین ہے، لیکن بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ پیغمبر نے بھی مشکل وقت میں پکارا تو کس کو؟ اللہ۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، اما قلیل، بس تھوڑا سا ٹائم، لیصبحن، ضرور یہ ہو جائیں گے نادمین، شرمسار، نادم۔ دیکھیں ہوتا کیا ان کے ساتھ، اس وقت یہ پچھتائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذتہم، پکڑا ان کو، الصیحۃ، چیخ نے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یا تو فرشتے نے چیخ ماری، زلزلہ آیا، قوم سمود برباد ہو گئی، یا پھر قوم عاد پر تیز طوفانی برفانی زناٹے دار ہوا آئی اور اٹھا کے لاشوں کو پٹخایا کہ کانہم آجاد نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے ڈھیر لگے پڑے تھے، اس طرح ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ فجعلناہم، اور کر دیا ہم نے ان کو، غثاء، غثاء کہتے ہیں جب سیلاب آتا ہے نا، سیلاب کے پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ، ہاں جی، اور اسی طرح سے کئی کاٹ کباڑ ایسے، وہ بھی ساتھ ہی آ رہا ہے۔ اچھا، سیلاب کا پانی اتر گیا، اب کاٹ کباڑ، کوڑا بھوسا، جو بھی چیزیں وہ وہاں پر پڑی ہیں، بیٹھ وہ پڑے، وہ ان کا کوئی کام کی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جب وہ چیخ بھیجی، وہ ہوا بھیجی، وہ زلزلہ آیا، تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے وہ کاٹ کباڑ پڑا ہوتا ہے۔ فبعدن، دفعہ دور ہو گئی، للقوم الظالمین، ظالم قوم دنیا سے دفعہ دور ہو گئی۔ اللہ نے ظالموں کا تیا پانچا کر دیا، خاص کم جہاں پاک کر دیا۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، جزاک اللہ خیر۔